بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فل بک ٹیسٹ 9 کلاس بیالوجی۔ آج ہم روزی کے ساتھ ساتھ اہم شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن بھی حل کریں گے۔ فاسٹ MCQs ہیں۔ بیالوجی کی وہ برانچ جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہلاتی ہے۔ اے آپشن ہے اناٹومی، بی آپشن ٹیکسانومی، سی آپشن فزیالوجی، ڈی آپشن ہسٹالوجی۔ بی آپشن کریکٹ ہے، ٹیکسانومی۔ MCQs نمبر 2، ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ سوشیو بیالوجی، پیراسائٹالوجی، اناٹمی، فارماکالوجی۔ MCQ نمبر 2 کا ڈی آپشن کریکٹ ہے، فارماکالوجی۔ MCQ نمبر 3، ان میں سے کس بائیو ایلیمنٹ کا پروٹوپلازم میں تناسب سب سے زیادہ ہے؟ اے آپشن ہے کاربن، بی آپشن ہے ہائیڈروجن، سی آپشن نائٹروجن، ڈی آپشن آکسیجن۔ ڈی آپشن درست ہے، آکسیجن۔ MCQ نمبر 4، ایلیمنٹ جو جاندار کے جسم کا 0.3 حصہ بناتے ہیں۔ فرسٹ آپشن ہائیڈروجن، بی آپشن کاربن، سی آپشن آکسیجن، ڈی آپشن نائٹروجن۔ ڈی آپشن کریکٹ ہے، نائٹروجن۔ MCQ نمبر 5، وہ سائنٹیفک میتھڈ جس میں بیالوجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن ہے جیولوجیکل پرابلم، بی آپشن ہے بیالوجیکل پرابلم یعنی بیالوجیکل میتھڈ، سی آپشن ہے نان بیالوجیکل میتھڈ، ڈی آپشن ہے یہ تمام۔ بی آپشن درست ہے، بیالوجیکل میتھڈ۔ MCQ نمبر 6، ایسے ہائپوتھیسس جو بار بار ٹیسٹ کیے جائیں اور کبھی بھی مسترد نہ ہوں کہلاتے ہیں۔ تھیوریز، قانون، ڈیڈکشن، تجربات۔ فرسٹ آپشن درست ہے، تھیوریز۔ MCQ نمبر 7، کلاس ایک گروپ ہے قریبی تعلق رکھنے والے، جنرا کا، سپیشیز کا، آرڈرز کا، فیملیز کا۔ سی آپشن کریکٹ ہے، آرڈرز کا۔ MCQ نمبر 8، جنرا کا منسلک گروپ مشتمل ہوتا ہے۔ فرسٹ آپشن آرڈر، بی آپشن فیملی، سی آپشن کلاس، ڈی آپشن فیلم۔ بی آپشن کریکٹ ہے، فیملی۔ MCQ نمبر 9، پروکیریوٹس کی سیل وال ایک کیمیکل کی بنی ہوتی ہے۔ اے آپشن ہے لیگنن، بی آپشن سیلولوز، سی آپشن پیپٹائڈوگلائکن، ڈی آپشن کیوٹن۔ سی آپشن کریکٹ ہے، پیپٹائڈوگلائکن۔ MCQ نمبر 10، مائٹوسس میں غلطی وجہ بنتی ہے۔ پہلا آپشن کینسر، بی آپشن السر، سی آپشن قبض، ڈی آپشن کھانسی۔ اے آپشن کریکٹ ہے، کینسر۔ MCQ نمبر 11، کپڑوں سے پروٹین کے داغ اتارنے کے لیے استعمال ہونے والا انزائم ہے۔ فرسٹ آپشن پیپسن، سیکنڈ آپشن ایمائلیز، سی آپشن پروٹیز، ڈی آپشن لائپیز۔ سی آپشن کریکٹ ہے، پروٹیز۔ MCQ 12، کلوروپلاسٹ کا کیا کام ہے؟ ATP کی تیاری، بی آپشن پروٹین کی تیاری، سی آپشن فوٹوسنتھیسس، ڈی آپشن DNA کی ریپلیکیشن۔ سی آپشن کریکٹ ہے، MCQ نمبر 12 کا فوٹوسنتھیسس۔ انشائیہ حصہ اول، کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ فرسٹ کوسچن ہے، فارماکالوجی سے کیا مراد ہے؟ اس شاخ میں ادویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آگے ہے مالیکولر بیالوجی کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ مالیکولر بیالوجی، بیالوجی کی اس شاخ میں بائیو مالیکول یعنی زندگی کے مالیکول مثلاً پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈ اور نیوکلک ایسڈ وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 3، پاپولیشن اور کمیونٹی میں فرق بیان کریں۔ پاپولیشن، ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کا گروپ پاپولیشن کہلاتا ہے۔ کمیونٹی، ایک ہی ماحول میں رہنے والے مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتی ہیں ایک کمیونٹی کہلاتی ہیں۔ چوتھا کوسچن ہے، بیالوجیکل میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ وہ سائنٹیفک میتھڈ جس میں بیالوجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے بیالوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے۔ پانچواں کوسچن، سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟
تمام سائنسدان کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ چھٹا کویسچن، ڈیڈکشن کے لیے استعمال ہونے والے دو الفاظ لکھیں۔ ڈیڈکشن کے لیے دو الفاظ اگر اور تب ہیں۔ ساتواں کویسچن ہے، تھیوری کیسے بنتی ہے؟ جب کسی ہائپوتھیسس پر بار بار تجربات کیے جائیں اور غلط ثابت نہ ہو سکے، اس پر بیالوجسٹ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ ایسے قابل اعتماد ہائپوتھیسس کو بنیاد بنا کر مزید ہائپوتھیسس تشکیل دیے جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ تجرباتی نتائج سے ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسے ہائپوتھیسس جو وقت کے امتحان میں قائم رہیں، یعنی اکثر ٹیسٹ کیے جائیں اور کبھی مسترد نہ ہوں، تھیوریز کہلاتے ہیں۔ ایک تھیوری کو ثبوتوں کا بہت سہارا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 8، بائیو ڈائیورسٹی کی تعریف کیجیے۔ کسی ایکو سسٹم یا علاقے کی بائیو ڈائیورسٹی سے مراد وہاں موجود سپیشیز کی ویرائٹی ہے اور ہر سپیشیز کے اندر موجود جانداروں کی ویرائٹی ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی کی اصطلاح دو الفاظ بائیو اور ڈائیورسٹی سے ماخوذ ہے۔ آگے کویسچن نمبر 3 ہے، اس میں سے بھی 5 کویسچن کرنے ہیں۔ 8 کویسچن دیے گئے ہیں، کوئی سے اپنی مرضی کے 5 کویسچن کرنے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، بائنومیل نومنکلچر کیا ہے؟ اسے سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ جانداروں کی ایک سپیشیز کو دو الفاظ پر مشتمل سائنسی نام دینے کا طریقہ بائنومیل نومنکلچر کہلاتا ہے۔ سائنسی نام کے دو حصوں میں پہلا نام جینس، دوسرا نام سپیشیز کا ہوتا ہے۔ سویڈن کے بیالوجسٹ کارلس لینس نے اس سسٹم کو متعارف کروایا۔ پہلی مرتبہ اختیار بھی کیا۔ لینس کا یہ سسٹم جلدی پھیل گیا اور مشہور ہو گیا۔ اس کے دیے ہوئے بہت سے نام آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس پارٹ کا کویسچن نمبر 2 ہے، فنجائی پودوں سے کیسے مختلف ہے؟ 2 پوائنٹ لکھیے، 2 نکات لکھیے۔ پودے آٹوٹراف ہیں، اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، جبکہ فنجائی ہیٹروٹراف ہیں اور اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ پودوں کی سیل وال سیلولوز کی جبکہ فنجائی کی سیل وال کیٹن کی بنی ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، سیل وال سے کیا مراد ہے؟ یہ کن جانداروں میں ہوتی ہے؟ سیل وال سیل کا سخت اور بے جان حصہ ہوتا ہے جو کہ سیل ممبرین کے بیرونی طرف پایا جاتا ہے۔ تمام جانداروں کے سیل کے گرد سیل وال نہیں ہوتی۔ جانور اور جانوروں کی طرح کے پروٹسٹ میں سیل وال نہیں ہوتی، یہ صرف پودوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 4، میٹوکانڈریا کی لیبل شدہ ڈایاگرام بنائیں۔ لیسوسوم کیا ہیں؟ تعریف کیجیے۔ کویسچن نمبر 5، لیسوسوم سنگل ممبرین میں لپٹے آرگنیلیز ہیں جن میں تیز اثر رکھنے والے ڈائجسٹیو انزائم ہوتے ہیں۔ یہ سیل کے اندر اور باہر خوراک کی ڈائجیشن اور بیکار مادوں کی توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں۔ اس دوران ایک لیسوسوم ایک ایسے ویکیول کے ساتھ ضم ہوتا ہے جس کے اندر توڑا جانے والا میٹیریل موجود ہو اور لیسوسوم کے انزائم اس مادے کو توڑتے ہیں۔ آگے چھٹا کویسچن ہے، فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ فلٹریشن وہ عمل ہے جس میں چھوٹے مالیکیول کو ہائیڈروسٹیٹک پریشر یعنی پانی کا پریشر یا بلڈ پریشر کی مدد سے سیمی پرمیبل ممبرین سے گزارا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، سیل سائیکل کے فیز G2 میں کیا ہوتا ہے؟ G2 فیز، اس مرحلے میں سیل وہ پروٹین تیار کرتا ہے جو مائٹوسس خاص طور پر سپنڈل فائبر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ انٹر فیز کی G2 فیز کے بعد سیل ڈویژن فیز میں داخل ہوتا ہے۔ ڈویژن فیز کی پہچان مائٹوسس سے جس میں 2 ڈاٹر سیل تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اگر G2 فیز کے دوران پروٹین کی تیاری کا عمل رک جائے تو سیل میں مائٹوسس نہیں ہو سکتی۔ اس پارٹ کا آخری کویسچن ہے، مائٹوسس کی تعریف کیجیے، یہ کن سیل میں ہوتی ہے؟ مائٹوسس ایک ایسا سیل ڈویژن ہے جس میں سیل 2 ڈاٹر سیل میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر ڈاٹر سیل میں کروموسوم کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ پیرنٹ سیل میں ہوتی ہے۔ مائٹوسس صرف یوکریاٹک سیل میں ہوتی ہے۔ ملٹی سیلر جانداروں میں مائٹوسس سومیٹک سیل میں ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے کویسچن نمبر 4 ہے، اس میں سے بھی 5 کویسچن کرنے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، انابولزم اور کیٹابولزم میں کیا فرق ہے؟ انابولزم میں وہ تمام بائیو کیمیکل ریئیکشن شامل ہیں
جن میں چھوٹے مالیکیول سے بڑے مالیکیول بنائے جاتے ہیں۔ انابولزم میں توانائی استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ کیٹابولزم۔ کیٹابولزم میں وہ تمام کیمیکل ریئیکشن شامل ہیں جن میں بڑے مالیکیول سے چھوٹے مالیکیول بنائے جاتے ہیں۔ کیٹابولزم کے دوران توانائی خرچ ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے سبسٹریٹ اور پروڈکٹ کی تعریف کیجیے۔ سبسٹریٹ وہ مالیکیول جن پر انزائم اثر انداز ہوتے ہیں سبسٹریٹ کہلاتے ہیں۔ مثلاً پروٹین پر پیپسن انزائم اثر انداز ہوتا ہے، لہذا پروٹین سبسٹریٹ ہے۔ انزائم سبسٹریٹ کو مختلف مالیکیول میں بدل دیتے ہیں جنہیں پروڈکٹس کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، میٹابولک سلسلے سے کیا مراد ہے؟ بہت سے انزائم خاص ترتیب کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں جس سے میٹابولک سلسلے بنتے ہیں۔ ایک میٹابولک سلسلے میں ایک انزائم کسی اور انزائم کے پیدا کردہ پروڈکٹ کو اپنے سبسٹریٹ کے طور پر لے لیتا ہے اور اس کا ریئیکشن کروانے کے بعد نئے پروڈکٹ کو اگلے انزائم کو دے دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 4، اے ٹی پی کس چیز کا مخفف ہے؟ اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا مخفف ہے، یہ سیل کی بڑی انرجی کرنسی ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، کارل لومین نے کب اور کیا دریافت کیا؟ کارل لومین نے 1929 میں اے ٹی پی کو دریافت کیا۔ اسے 1941 میں نوبل انعام یافتہ فزر نے انرجی کے تبادلے کے اہم مالیکیول کے طور پر بیان کیا۔ آگے چھٹا کویسچن ہے، میجر منرل اور ٹریس منرل میں فرق بیان کیجیے۔ انسانی جسم کے لیے ان منرل کی روزانہ کی ضرورت 100 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہے، مثلاً سوڈیم، پوٹاشیم کلورائڈ وغیرہ۔ ٹریس منرل، انسانی جسم کے لیے ان منرل کی روزانہ کی ضرورت 100 ملی گرام سے کم ہوتی ہے، مثلاً آئرن، زنک، کاپر وغیرہ۔ کویسچن نمبر 7 ہے، السر کے کیا اسباب ہیں؟ اس کویسچن کو ہم تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ گٹ کی دیوار میں زخم ہو جانا پیپٹک السر یا سادہ الفاظ میں السر کہلاتا ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ کا زیادہ بننا، انفیکشن ہو جانا، طویل عرصے تک اسپرین یا ادویات کا استعمال کرنا، تمباکو نوشی، مسالہ دار خوراک کا کھانا۔ آخر میں کویسچن ہے، زیلم اور فلوئم ٹیشو کے افعال بیان کیجیے۔ زیلم ٹیشو، یہ ٹیشو جڑوں سے پانی اور حل شدہ مادوں کو زمین سے فضائی حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ سیل کی سیکنڈری وال میں لگنن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بے لچک اور موٹی ہوتی ہے۔ فلوئم ٹیشو، یہ ٹیشو پودے کے جسم کے مختلف حصوں میں آرگینک مٹیریل کی ترسیل کرتا ہے، یعنی خوراک کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کا کام فلوئم ٹیشو کرتا ہے۔ آخر میں لانگ کویسچن ہے، 3 کویسچن دیے گئے ہیں، ہر کویسچن کے 2 پارٹس ہیں، یہ حصہ ٹوٹل 18 مارکس کا ہوتا ہے۔